جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، ہو جیوے پاکستان، جیوے پاکستان، جیوے پاکستان۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم، صدق الرسول النبی الکریم۔ میں تجھ کو بتاؤں، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤوس رباب آخر۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم جشن آزادی کے عنوان سے یہ اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے بہت سارے خطباء کے بیانات سنے اور بہت سارے علماء کے اساتذہ کرام کے آپ بیانات سماعت فرمائیں گے۔ میں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو برِ صغیر کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات، پھر پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات۔ برِ صغیر کے اندر اسلام کب داخل ہوا اور اسلام کی روشنی کب آئی؟ مشہور تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے اسلام برِ صغیر کے اندر سندھ کے راستے سے داخل ہوا، لیکن ہندوستانی تاریخی روایات کے مطابق ہندوستان کے اندر برِ صغیر کے اندر اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موضع شق قمر کا پیش آیا، ہندوستان کے ایک علاقہ مالابار تھا، وہاں کے ایک راجہ تھے زمورن یا سامری اس کا نام تھا۔ اس زمورن نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے وہ تاریخ اور دن اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اس نے سوچا اس واقعے کے بارے میں تحقیق کروں گا کہ دنیا کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے، دنیا کے اندر کوئی عجیب سانحہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، میں تحقیق کروں گا یہ کیوں ہوا۔ جب ہندوستان کے تاجروں کا عرب کے علاقوں میں آنا جانا ہوا تو اس کو معلوم ہوا کہ عرب کی وادی میں ایک نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر چاند کے شق ہونے کا معجزہ ظاہر ہوا، تو اس راجہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہندوستان کا اور عرب کا آپس میں تعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بنو حارث بن کعب کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفد والوں کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ لوگ ہندوستانی لوگوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی لوگ اس وقت بھی عرب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کا آنا جانا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 15 ہجری کے اندر مالابار اور سر اندیب کے اندر اسلام کی شمع روشن ہونا شروع ہو گئی اور اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور وہ کی روایات سے سن 93 ہجری کے اندر جب محمد بن قاسم کو بھیجا گیا سندھ کے اندر، اور سندھ کے اندر ایک مظلوم بچے کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم جب سندھ کے اندر برِ صغیر کے اندر تشریف لائے اور سندھ سے وہ فتح کرتے کرتے ملتان کی سرزمین تک پہنچے، اس وقت سے ہی برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا تھا۔ بہت سارے علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونا مسلمانوں کی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے برِ صغیر کے اندر جو اسلام کے آنے سے پہلے جو مذہب تھا وہ بدھ مت تھا، زیادہ بدھ مت تھے، تھوڑے بہت برہمن اور آریائی مذہبوں کا بھی تھوڑے آثار ملتے ہیں۔
اور ہندوستان اور برِ صغیر دنیا کے اندر خوشحال ملک شمار ہوتا تھا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر واقف ایک انگریز مورخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جب ایران سے چلتے ہوئے برِ صغیر میں داخل ہوا، اس نے اپنے فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اب ایک ایسے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جو سنہری ملک ہے، جہاں پر مال و دولت کے انبار ہیں، بہت خوشگوار ملک ہے۔ ایک اور مورخ ہیں تھارنٹن، وہ لکھتے ہیں کہ جب اٹلی اور یونان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو تہذیب سکھلائی، اس وقت وہ جنگلی حالت میں تھے۔ اس وقت برِ صغیر کے اندر مال و دولت کے انبار تھے، اور برِ صغیر اس وقت بھی خوشگوار ایک ملک تھا۔ اس لیے یہ سارا پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان یہ برِ صغیر جو ہے دنیا کی طاقتوں کی نظر میں تھا۔ کوئی اس کو سونے کی چڑیا کہتا تھا، کوئی اس کو مال و دولت کا بینک کہتا تھا، کوئی اس کو سنہری ملک کہتا تھا۔ اس لیے سارے دنیا کے ممالک کی نظریں برِ صغیر پر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ جو اس کو سونے کی چڑیا سمجھتا تھا، اس نے 1680 کے اندر اس برِ صغیر کے اندر جب مسلمان محمد بن قاسم کے دور سے حکومت کرتے آ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے برِ صغیر کے اندر مسلمانوں نے 1200 سال حکومت کی انگریز کے آنے سے پہلے۔ 1200 سال مسلسل مسلمان حکمران رہے، اور اس 12 سالہ دور کے اندر جتنے بھی مسلمان حکمران رہے، ہندو بھی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، سکھ بھی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، دنیا کا ہر مذہب تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن برطانیہ کے آمد کے بعد جب برطانیہ نے اپنے مذموم اور اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے اور مسلمانوں کی حکومت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور برِ صغیر کو خزانوں کو لوٹنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے اپنے قدم جمانے برِ صغیر پر شروع کیے۔ 1680 کے بعد اس برِ صغیر کے اندر انحطاط شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی برِ صغیر کے اندر لڑی گئی۔ اور جنگ آزادی آپ سنتے رہے مختلف خطبات سے، اور آپ سنتے ہیں تاریخ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا برِ صغیر کے اس عظیم جنگ کے اندر آزادی کی جو سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی 1857 کی جنگ آزادی، اس کے اندر صرف 50,000 علماء، صرف علماء کی تعداد بتا رہا ہوں، 50,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، درختوں پہ پھانسی دی گئی، توپ کے دہانوں پہ رکھ کے ان کو اڑایا گیا، سور کی کھالوں میں بند کر کے سمندروں میں پھینک کر ان کے اوپر گولیاں برسائیں گئی۔ یہ جرم اس سے ان کی سزا تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ میرے بھائیو، آج ہم آزادی مناتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے آزادی کی ہم نے قیمت کیا ادا کی ہے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی اتنی کرتا ہے۔ ہمارا کچھ لگے نہیں، ہمارے اکابرین کا لگے ہے۔ 50,000 علماء، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں، سور کی کھالوں میں ان کو بند کر کے سمندروں میں بہایا گیا، توپ کے دہانوں پہ رکھ کے انہیں اڑایا گیا۔ اتنے قربانیوں کے بعد آزادی کی تاریخ برِ صغیر کے اندر چلی۔ یہی تاریخ بعد میں بڑھتے بڑھتے پاکستان کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ میرے بھائیو، جب پاکستان بن گیا، وقت مختصر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اب میں آتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی طرف۔ جب پاکستان بن گیا 1947 کو، آپ سن چکے، سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تصور پیش کیا 1928 کے اندر۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال مرحوم نے سٹیج کے اوپر آ کر آل انڈیا مسلم لیگ کے کانفرنس کے اندر اس تصور کو عوام کے سامنے رکھا۔ پھر یہی نعرہ دو قومی نظریے کے نام پہ چلتے چلتے 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لیکن پاکستان کے مارز وجود کے آنے کے بعد پھر ہم نے پاکستان کی کیا قیمت ادا کی، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے تھا آپ کو معلوم ہو، یہ ملک جس کو آج ہم لوٹ رہے ہیں، اس ملک کے جو ہم اس کو ہر چیز کو ہم برباد کر رہے ہیں، اس ملک کی معیشت سے تباہ برباد کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ اس ملک کو امن برباد کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کی قیمت ہم نے کتنی ادا کی ہے۔ میرے بھائیو، جب پاکستان بنا، مہاجرین واپس ہے۔ ایک مورخ لکھتے ہیں، ڈیلی نیوز کے ایک مورخ، وہ کہتے ہیں، اینش شاہد ہے، وہ کہتے ہیں ایک ٹرین ہندوستان سے چلتی ہے، لاہور تک جب پہنچتی ہے، اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، 9 بوگی میں ہزاروں مسلمان مہاجرین تھے۔ جب وہ لاہور پہنچی، اس میں صرف 8 مسلمان زندہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت،
گونج کر آواز دے، نعرے کا جواب دے. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ دینی مدارس، نعرے تکبیر. 9 بوگیاں ٹرین کی مسلمانوں سے بھری ہوئی. جب لاہور میں پہنچی صرف 8 مسلمان زندہ بچے ہوئے تھے. ایک اور ٹرین جو دہلی سے چلتی ہے جس کے اندر خاص افراد ہیں، محکمہ دفاع کے سرکاری لوگ ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں جو پہلے ہوا کرے تھے برے صغیر کے اندر. اس ٹرین جب وہ لاہور پہنچتی ہے وہاں شمار کرنے والے نے دیکھا 469 لاشیں اس ٹرین کے اندر پڑی ہوئی تھی. اور میں صاحب بتاتے چلوں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ہندوستان نے پاکستان کو سب سے جو پہلا عید کا تحفہ دیا، میں آپ کو بتاتے چلوں، آپ کو معلوم ہے 27 رمضان مبارک کو پاکستان مارج وجود میں آیا. 27 رمضان کے بعد فوراً عید الاضحیٰ آتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو انڈیا نے پاکستان کو تحفہ دیا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹرین ہندوستان سے آتی ہے مال گاڑی کی صورت میں. جب پاکستان آتی ہے اس کے ایک ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے پاکستان کے لیے تحفہ. اس ٹرین کے ایک ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پاکستان کے لیے تحفہ. اور جب اس ٹرین کو کھولا گیا، ڈبے سے جو تحفے نکلے، آج آپ کو پیسوں کی صورت میں تحفے ملتی ہیں، کسی کو مٹھائی کے ڈبے کی صورت میں تحفے ملتی ہیں، کسی کو قیمتی ہار اور انگوٹھیاں ملتی ہیں. پاکستان کو انڈیا نے سب سے پہلا تحفہ دیا، عید کا تحفہ، وہ یہ تھا اس ٹرین کے ڈبے کے اندر مظلوم مسلمان بچوں کے سر کی کھوپڑیاں تھی اور مظلوم مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر اس ٹرین کے ڈبے کے اندر بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ پاکستان کے لیے تحفہ ہے. آج ہم نے ملک پاکستان کی برباد کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. سیدنا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے اختلاف کے باوجود جب پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا تھا، حسین مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا پہلے اختلاف تھا، پاکستان مسجد کی طرح ہے، اب پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا. مسجد جب بن جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا، اس مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. مسجد بننے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے میں پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دیتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک شعر آپ کی نظر کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں نمازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب جکونے جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال تو بڑا ادیش ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ مسجد تو ہم نے بنا لی، پاکستان جس کو میں مسجد کہہ رہا ہوں، مسجد تو ہم نے بنا لی، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے برباد کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں ہے، لیکن آباد کرنے کی ہم نے کوئی نہیں سوچی. دعا فرمو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.